باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا معه العد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وعدد صخور ميدان عرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له النبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد كرنه ومن كرنه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن حده فقد حده ومن عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد خير والبركة ومنتظر العباد من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اپنی بلند آواز سے اللهم صل علی محمد وعلى محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کو اس کاغذ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلائے میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھ علماء کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسات کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کرنے کے فضل کے سارے بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اس سے بھی بہتر بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجازت ہے گفتگو شروع کریں خمسہ مجالس کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں عنوان جو اس خمسے کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے عظمت و اختیارات حسین بن علی سرنامہ کلام میں کل ایک سورت کی 5 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا موضوع صرف وہ 5 آیتیں نہیں بلکہ مکمل سورہ ہے اس لیے آج سرنامہ کلام میں آیتوں کو چھوڑ دیا سورت کو چھوڑ دیا کیونکہ اگر سورت تلاوت کرنے بیٹھتا تو وہ بھی کافی وقت لیتی جس کے ذہنوں میں ہے وہ دہرا لے گا سرنامہ کلام میں جو سورت مخصوص کی گئی قرآن کی مشہور و معروف سورت سورہ مبارکہ فجر جس میں ارشاد ہوا کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی کل بھی فرمان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
محمد وآل محمد. آپ کے حوالے کیا تھا، آج اس کو دوہرا کے گفتگو کا آگے بڑھاؤں. امام صادق علیہ السلام اپنی اصحاب کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کی محفل تھی. تو امام نے فرمایا کہ سنو، توجہ رکھیے گا، ایک ایک بندے کی توجہ مکمل طور پر میری طرف ہو. بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ خطاب سقیفہ کے امینوں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے. امام صادق نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ سنو، توجہ رکھیے گا، سنو، اپنی ہر فریضہ نماز میں سورۃ الحسین کی تلاوت کیا کرو. تو اصحاب نے پوچھا کہ مولا اس نام کا تو سورہ قرآن میں کوئی موجود ہی نہیں ہے کہ جس کی ہم تلاوت کریں. سورۃ الحسین کون سا سورہ ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کیا قرآن میں سورہ فجر موجود نہیں ہے؟ اسی کو سورۃ الحسین کہتے ہیں. جو یہاں موجود تھے کل، ان کے ذہنوں میں ہے کہ کس مقام پر آ کر کل فضائل کے حوالے سے گفتگو کا اختتام ہوا تھا. ایک روایت کہ جس میں بیان کرنے والا عام نہیں بلکہ دشمن حسین ہے، اور اس جملے پر کل کے فضائل کا اختتام کیا تھا کہ خدائی دنیا خدا کو لبیک کہتی ہے اور اللہ وہ ہے جو حسین کو لبیک کہتا ہے. آج کی ابتدا اس جملے سے کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا میری طرف، کہ جو شخص 1,24,000 انبیاء کو کربلا کی ریت پر ایک سجدہ ادا کر کے اپنا مقروض، سب کا قرضہ اتار کر توحید کا اپنا مقروض بنا لے، اسے حسین کہتے ہیں. 1,24,000 انبیاء کا قرضہ اتار کے کربلا کی ریت پہ سجدہ کر کے جو شخص توحید کو اپنا مقروض بنا لے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اور یہ تو سب کے ذہنوں میں ہے نا. توجہ رکھیے گا کہ 40 دن مسلسل مبارکباد دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے اللہ نے جب حسین کی آمد ہوئی ہے دنیا میں. 40 دن مسلسل آئے ہیں فرشتے، اور فرمان یہ تھا خدا کا، جبرائیل چونکہ سردار تھا سارے فرشتوں کا اور سردار ہے، تو جبرائیل ہر فرشتوں کو لے کے آ رہا تھا. جب بھی روز آتا تو جبرائیل تو روز آتا، لیکن جبرائیل کو حکم یہ تھا کہ روز 10,000 فرشتے جائیں گے، اور جو ایک دن چلا جائے وہ دوسرے دن نہیں جائے گا. جو فرشتہ ایک دن چلا جائے وہ دوسرے دن نہیں جائے گا. 40 دن مسلسل مبارکباد دینی ہے میرے رسول کو حسین کی آمد کی. 40 دن مسلسل فرشتے آئے ہیں، اور فرشتے آسمانوں سے آتے رہے اور حسین کی مبارکباد رسول کو دیتے رہے. توجہ رکھیے گا، ایک دن فرشتے چلے اور ابھی رستے میں ہی تھے کہ کسی کے رونے کی آواز آئی. رونے کی آواز میں جب جبرائیل نے نیچے دیکھا تو فطرس نامی فرشتہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا. توجہ سب کا سنا ہوا واقعہ ہے. فطرس نامی فرشتہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا. جبرائیل نیچے آیا اور جبرائیل سے فطرس نے سوال کیا کہ جبرائیل، کیا آسمان پر قیامت آ گئی ہے؟ جو سارے فرشتے ایک ساتھ اتنی تعداد میں آسمان کو چھوڑ رہے ہو، میں روز دیکھ رہا ہوں فرشتے آسمان کو چھوڑ رہے ہیں، کیا آسمان پر قیامت آ گئی ہے؟ تو جبرائیل نے آواز دے کے کہا، سنو فطرس، قیامت تو نہیں آئی لیکن قیامت کا مالک آ گیا ہے. قیامت کا وارث آ گیا ہے. ہم روز رسول کو حسین کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں. تو فطرس نے کہا کہ جبرائیل اگر زحمت نہ ہو تو مجھے بھی لے چل. جبرائیل لے کے چلے. اب سارے راستے فطرس یہی سوال کرتا رہا کہ کیا مجھے وہاں سے شفا مل جائے گی، کیونکہ خدا نے اس کو غرور اور تکبر کی سزا دی تھی. اس نے صدا لگائی تھی، مم مثلی مجھ جیسا کون ہے. مم مثلی، یہ یاد رکھیے گا جملہ، مم مثلی مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کون ہے. اس نے ناز کیا تھا کیونکہ فرشتوں کی صفوں میں بیٹھ کے فرشتوں کو درس دیتا تھا، فرشتوں کا سردار تھا، سب سے آگے بیٹھا کرتا تھا. اس نے کہا مم مثلی، خدا نے اس کے پر چھین لیے. خدا نے کہا مم مثلی،
اس نے کہا مم مثلی اور خدا نے اس کے پر چھین لیے. غرور کا تکبر کا مریض تھا. جب رسول کی بارگاہ میں آیا فطرس سامنے آیا. جبرائیل نے سفارش کی یا رسول اللہ اسے شفا عطا کیجئے, اسے بر عطا کیجئے. رسول نے کہا جبرائیل جاؤ اور جا کے اس کے جسم کو حسین کے جھولے سے مس کر دو. توجہ رکھیے گا, جا کے اس کے جسم کو حسین کے جھولے سے مس کرو. یہ نہیں کہا کہ حسین کے بدن سے مس کرو, بلکہ یہ کہا ہے کہ حسین کے جھولے سے مس کر دو. تو 1400 سال پہلے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے وہ شفا عطا کرتی ہے. نعرہ حیدری, جو چیز حسین سے منسوب ہو جایا کرے اس سے شفا ضرور ملتی ہے. وہ چاہے حسین کا علم ہو, چاہے وہ حسین کا ذوالجناح ہو, چاہے وہ حسین کے نام کی کوئی بھی شبیہ ہو. جو چیز حسین سے منسوب ہو گئی وہ شفا دے رہی ہے. اور جیسے ہی جبرائیل نے فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کیا تو فطرس کو دونوں پر ملے اور شکریہ ادا کرتا ہوا اڑا. جب پرواز کی تو پھر وہی جملہ دہرایا جس کی وجہ سے پر چھنے تھے. دوہرا کے کہنے لگا مم مصری, مم مثلی, مجھ جیسا کون ہے, مجھ جیسا کون ہے, مجھ جیسا کون ہے. فرشتوں نے کہا فطرس کیا ہو گیا تجھے؟ اسی جملے کی وجہ سے, تیرے اسی غرور کی وجہ سے تجھ سے خدا نے پر چھینے تھے. اب پھر وہی جملہ دوہرا رہا ہے, پھر وہی غرور کر رہا ہے. تو فطرس نے کہا پہلے میں غرور کرتا تھا کہ میں فرشتوں کا سردار تھا, میں فرشتوں کو پڑھانے والا تھا, میں فرشتوں کی صفوں میں آگے بیٹھتا تھا, اس لیے میں نے غرور کیا تھا. لیکن اب میرے غرور کی وجہ اور ہے. فرشتوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ فطرس مسکرا کے کہتے ہیں پہلے میں فرشتوں کے سردار ہونے پہ غرور کرتا تھا, اب میں اس لیے غرور کرتا ہوں کہ مجھے حسین نے بخشا ہے, کہ میں حسین کا بخشا ہوا, اس لیے غرور کرتا ہوں. اور پوری کائنات میں دو ہی شخصیات ہیں, دو ہی ہستیاں ہیں کہ جن کو حسین نے بخشا ہے, اور دونوں ایسے ہیں کہ جن کی بخشش کا امکان ممکن ہی نہیں تھا, بخشش ممکن ہی نہیں تھی. فطرس خدا کا گناہ گار, خدا کے سامنے غرور کیا, تکبر کیا, خدا نے پر چھین لیے, حسین کے کہنے پہ پر عطا ہوا. دوسری شخصیت, دوسری ہستی کربلا کے میدان میں 10 محرم کو حر, کتنا گناہگار تھا حر, کتنا گناہگار تھا. یزید کے لشکر میں رہا, ساری زندگی یزید کے ساتھ گزاری, ساری زندگی یزید کے لشکر میں نمازیں پڑھتا رہا, ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا. لیکن توجہ رکھیے گا, لیکن 10 محرم کو حر حسین کے پاس پہنچا. حر نے کہا مولا مجھے معافی ملے گی. توجہ رکھیے گا, مولا معافی ملے گی. حسین نے کہا حر ہم نے معاف کیا, اور صرف میں نے معاف نہیں کیا بلکہ میرے نانا نے معاف کیا, میری ماں نے معاف کیا, میرے بابا نے معاف کیا. توجہ, حر کو معافی ملی, حر کو اجازت ملی, حر میدان میں پہنچا. میں کہوں گا مولا حر نے ساری زندگی یزید کے لشکر کے اندر نمازیں پڑھی, ایک نماز اپنے پیچھے پڑھنے دیجئے, ایک نماز اپنے پیچھے پڑھنے دیجئے, ایک نماز اپنے پیچھے پڑھنے دیجئے, صرف ایک نماز. کیونکہ ساری نمازیں یزید کے لشکر میں پڑھتا رہا, روزے یزید کے لشکر کے ساتھ رکھتا رہا, تمام عبادتیں یزید کے لشکر کے ساتھ کرتا رہا, ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوئی. صرف ایک نماز اپنے پیچھے پڑھنے دیجئے. تو عجب نہیں حسین کی آواز آئے کہ اگر میں حر کو اپنے پیچھے نماز پڑھنے دے دوں تو ساری دنیا یہ لکھ دے گی کہ حر کو حر کی نماز بچا گئی, حر کو توجہ, حر کو حر کی نماز بچا گئی, حر کو حر کی نماز بچا گئی, حر کو حر کی نماز بچا گئی. میں حر کو معاف کرنے کے بعد میدان میں بھیج کر اپنے اوپر شہید کروا کر پوری دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں, حر کو حر کی نمازوں نے نہیں بچایا, حر کو حسین کی محبت نے بچایا. حر کو حسین کی محبت نے بچایا ہے. اور کل ذکر کر رہا تھا کہ 2 معراجیں ہوئی, ایک حسین کے نانا کو اور ایک حسین کو. حسین کے نانا کو جو معراج ہوئی اس کا آغاز 27 رجب, حسین کو جو معراج ہوئی اس کا آغاز 28 رجب.
ایک فرق ہے دونوں کی معراجوں میں، توجہ رکھیے گا، ایک فرق ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں تنہا، فضائل پڑھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے، زخموں سے چور چور ہے، ریت کے ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے، فرشتوں نے آنا شروع کیا، محمود نامی فرشتہ آیا، آگے کہتا ہے خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو چاہے تو میں یہ امتحان عشق کا جو ہے اسے ختم کرنے کو تیار ہوں، میں اس عشق کے امتحان کو ختم کرنے کو تیار ہوں، اتنا کچھ لٹا دیا تو نے مجھ پر، سارا گھر قربان کر دیا، اگر تو چاہے تو یہ عشق کا امتحان یہی بند ہو جائے۔ حسین نے جواب نہ دیا، فرشتے آتے رہے، راحیل فرشتہ آیا، اور یہ راحیل فرشتہ وہ ہے کہ جس نے کعبہ قوسین کی منزلت پر حسین کے بابا کا خطبہ نکاح پڑھا ہے۔ توجہ رکھیے گا، راحیل آیا، حسین نے جواب نہ دیا، فرشتے آتے رہے اور لوٹتے رہے، 12 فرشتے آئے ہیں، اس کی انہی فرشتوں کی فہرست میں فطرس بھی شامل ہے۔ فطرس نے آ کے کہا کہ مولا اللہ کہہ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ عشق کا امتحان یہی بند ہو جائے، اگر آپ چاہیں تو یہ عشق کا امتحان یہی بند ہو جائے۔ صرف فطرس ہے کہ جس کو جواب ملا، فطرس کو اس لیے جواب دیا، حسین نے جواب دے کے کہا فطرس تو ہمارا بخشا ہوا ہے، اگر ہم تجھے جواب نہ دیں تو شاید تیرا دل ٹوٹ جائے، اس لیے جواب دے رہے ہیں کہ تو ہمارا بخشا ہوا ہے، جا فطرس میرے اور اس کے درمیان نہ آ، میرے اور اس کے درمیان نہ آ، اگر تو میرے اور خدا کے درمیان آیا تو پس جائے گا۔ فطرس چلا گیا، فرشتے آتے رہے، عزادارو 12 فرشتے آئے، توجہ رکھیے گا۔ پھر جب کسی فرشتے کو جواب نہ ملا تو حاطف غیبی کی صدا آئی کہ حسین اگر تو چاہے تو عشق کا امتحان ختم کر دو، اتنا کچھ لٹا دیا۔ آج میرے مالک نہیں، توجہ میرے مالک نہیں، بس ایک سوال کا جواب دے، کیا اب کربلا کے میدان میں خدا اور حسین کی گفتگو ہو رہی ہے، رسول کی معراج اور حسین کی معراج میں فرق ہے، وہ فرق کیا ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ میرے مالک میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا، ہاں حسین میں تیرا محبوب ہوں، توجہ میں تیرا محبوب ہوں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا۔ کہا میرے مالک اگر تو میرا محبوب ہے تو پھر مجھ سے ملنے آ، اگر تو میرا محبوب ہے تو پھر مجھ سے ملنے آ۔ حسین ایسی بات ہے، ابھی بلا لیتا ہوں تجھے عرش پر، ابھی بلا لیتا ہوں تجھے عرش پر۔ کہ میرے مالک میری محبت کو نیلام نہ کر، توجہ میری محبت کو نیلام نہ کر، یہ بتا تیرے کتنے محبوب تھے؟ کہا میرا محبوب ایک ہی تھا، تیرا نانا رسول خدا، صرف اسی کو میں نے اپنا محبوب بنایا۔ آواز آئی حسین کی، جب میرے نانا کو سے محبت کی، میرے نانا کو اپنا محبوب بنایا تو میرے نانا کو معراج پر بلایا؟ کہا ہاں حسین تیرے نانا کو معراج کروائی۔ پھر یہ بتا کہ جب میرے نانا کو معراج کروائی تو کیا تو آیا تھا مکے میں؟ توجہ کیا مکے اور مدینے میں اے خدا تو آتا رہا؟ کہا نہیں حسین، جب میں نے تیرے نانا کو معراج کروائی تو میں نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا تھا، میں نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا تھا، میں نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا تھا۔ حسین کی آواز ہے میرے اللہ، پھر تو ہی تو کہتا ہے کہ تیری چیزیں بدلتی نہیں ہیں، تیرے نظام بدلتے نہیں ہیں، تو جو نظام قائم کر دے اس کو بدلتا نہیں ہے، تو پھر تو نے ہی تو نظام بنایا ہے کہ محبوب جاتا ہے اپنے عاشق سے ملنے، عاشق نہیں جاتا اپنے محبوب سے ملنے۔ تجھے تو نے محمد کو اپنا محبوب بنایا تھا، اس کو عرش پر بلایا، میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا ہے، تجھے کربلا کی زمین پر آنا پڑے گا۔ توحید کی آواز آئی میرے حسین میں آتا ہوں، لیکن توجہ میں آتا ہوں لیکن اپنی زبان بے زبان، اپنی زبان سے پوری دنیا میں اعلان کر دے کہ آج
کیا کہنے بابا، یہاں تو اس دل میں جانا پڑے گا جس میں تو رہتا ہے. اللہ عرش پہ نہیں ملے گا، یا تو کربلا میں ملے گا یا اس دل میں ملے گا کہ جس دل میں حسین رہتا. اور کیسا امتحان دیا ہے وہ حسین کہ جو دنیا کو بیٹے بانٹتا رہا. راہب آیا اور آ کے بیٹے مانگے تو ساتھ پسر عطا کی. وہ حسین جو دنیا کو بیٹے بانٹتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو دفناتا رہا حسین. اپنے ہاتھ سے دفنایا تھا نا علی اصغر کو. ہاں عزادارو، جب قافلہ چلنے لگا 28 رجب، حوصلے کے ساتھ سن لینا چند جملے اور کریا کرنے میں شرمانا نہیں. کیا پتہ کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے، کیا پتہ کس کے پہلو میں امام زمانہ بیٹھے. گریا کرنے میں شرمانا نہیں عزادارو، بس یہ سوچ کے رو لینا کہ اگر یہ کسی کے گھر پر گزرتی، اگر یہ کسی اور پر گزرتی، یا اپنے آپ کو رکھ لینا اس کی جگہ پر کہ اگر یہ تم پر گزرتی تو کتنا گریا کرتے، کتنا گریا کرتے. تو دنیا عطا کرنے والوں کے گھر پر گزری ہے یہ چیزیں، تو جی بھر کے گریا کر لینا عزادارو، جی بھر کے پرسہ دے لینا حسین کا. عزادارو 28 رجب قافلہ تیار ہے جانے کو. ساری بیویاں محمل پر سوار ہو گئی، سب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے. حسین کی بیٹی جناب صغرا آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے جھولے سے اصغر کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کہنے لگی اصغر گھبرانا مت، میں تجھے بہن بن کر نہیں بلکہ ماں بن کر پالوں گی. میں بہن بن کر نہیں ماں بن کر پالوں گی. اصغر گھبرانا مت. عزادارو جب سب نے الوداع کر لیا، سب نے کوشش کر لی کہ اصغر کو لیا جائے، اصغر نے صغرا کی گود کو نہ چھوڑا. عزادارو جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی، آواز دی اصغر آجا میرے لال، اصغر آجا میرے لال. 3 مرتبہ زینب نے آواز دی، اصغر نے صغرا کی گود نہ چھوڑی. عزادارو بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، 3 مرتبہ آواز دی آجا میرے لال اصغر. عزادارو اصغر نے صغرا کی گود نہ چھوڑی. عزادارو عباس آگے بڑھے، عباس کے کہنے پہ عزادارو اصغر نے صغرا کی گود نہ چھوڑی. صغرا کا پیارا بھائی علی اکبر آگے بڑھا، اکبر نے آواز دی اصغر آجا بابا بلا رہے ہیں. عزادارو اصغر نے گود نہ چھوڑی. اب جب عزادارو کسی کے بلانے پہ اصغر نے گود نہ چھوڑی تو حسین آگے بڑھے. حسین کو آتا دیکھ کے صغرا نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا بابا امام بن کے حکم نہ دینا، بابا امام بن کے حکم نہ دینا. باپ بن کے بلانا ہے تو بلا لو لیکن امام بن کے اصغر کو حکم نہ دینا، کیونکہ جانتی تھی صغرا کہ اگر بابا نے امام بن کے حکم دیا تو اصغر پہ اور مجھ پہ واجب ہو جائے گا ایک دوسرے سے جدا ہونا. عزادارو حسین نے باپ بن کر بلایا، 3 مرتبہ آواز دی، اصغر نے گود نہ چھوڑی لیکن حسین آگے بڑھے. اصغر کے کان میں جملہ کہا، اصغر نے فوراً ہمت کے گود چھوڑی اور بابا کی گود میں آ گئے. صغرا نے کہا بابا میں یہ نہیں کہتی کہ اصغر کو نہ لے کے جاؤ، لیکن اتنا بتا دیجئے آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا کہ وہ اصغر کہ جس نے تمہیں زینب کے کہنے پہ گود نہ چھوڑی، جس نے بھیا اکبر کے کہنے پہ گود نہ چھوڑی، چچا عباس کے کہنے پہ گود نہ چھوڑی، آپ کے ایک جملے نے اصغر کو گود چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. حسین نے کہا صغرا میں نے تو کچھ نہیں کہا، صرف ایک بات کی تھی اصغر اگر تم نے رہنا ہے تو بہن کے ساتھ رہ لو، لیکن اتنا بتا دو کربلا میں تمہارے حصے کا تیر کون کھائے گا. عزادارو چلا قافلہ کربلا کے میدان میں.
عمر مبارک شہزادہ علی اصغر صرف 6 مہینے تنہا رہ گئے حسین. اکبر کا بھی لاشا اٹھا لیا, عباس کا بھی لاشا اٹھا لیا, قاسم کے بھی لاش کے ٹکڑے اٹھائے, اور محمد کے بھی لاشیں اٹھا لیے, سب کے لاشیں اٹھا چکے, زخموں سے چور چور حسین. عزادارو ایک وقت آیا درمیان میں خیمہ گاہ میں کھڑے ہو کے حسین نے صدا بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, حل من ناصر ینصرنا. صدا کا بلند ہونا تھا کہ خیمے کا پردہ اٹھا اور بیویوں کی آواز آئی, مولا ذرا خیمے میں آئیے. حسین خیمے میں گئے, عزادارو حسین خیمے میں آئے تو بی بی نے کہا مولا جیسے ہی آپ نے حلمن کی صدا کو بلند کیا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. عزادارو حسین کی آواز آئی, ام رباب اصغر کو تیار کرو. عزادارو شہزادے کو تیار کیا گیا, اپنے ہاتھوں میں شہزادے کو اٹھایا اور اٹھا کے حسین چلے, چھوڑ دیے مصائب میں نے درمیان کے. عزادارو حسین چلے, اس مقام پر آئے جہاں فوجیں فرات کے کنارے پہ کھڑی ہوئی تھی. 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے آ کے حسین نے کہا کہ کوئی ہے جو میرے اصغر کو ایک گھونٹ پانی کا دے دے. عزادارو عمر سعد کی آواز آئی, حسین بچے کے نام پر اپنے لیے پانی مانگتے ہو, جب تک یہ بچہ نہیں مانگے گا ہم پانی نہیں دیں گے. عزادارو حسین نے اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر رکھا, اصغر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. حسین نے اصغر کو اٹھا کے سینے سے لگایا, اس لیے کہ جانتے تھے کہ اصغر ہے, اگر ریڑیاں رکھ لی تو کربلا کی زمین سے کوثر نکلے گا. عزادارو اٹھایا, سینے سے لگایا, حسین نے اصغر کو بلند کیا. اب جو اصغر نے سوکھی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی, ادھر لشکر میں بغاوت کا سما ہوا. شمر آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہتا حرملا حسین کے کلام کو قطع کرو. حرملا نے کمان اٹھائی, عزادارو تیر لگایا, تیر کو چلایا, حرملا کا نشانہ چوکا, دوسرا تیر چلایا, حرملا کا نشانہ چوکا. شمر آگے آیا, آگے کہتا حرملا تو تو میری لشکر کا سب سے بہترین تیر انداز تھا, پھر کیا ہوا تجھ سے نشانہ نہیں لگتا. حرملا کہتا ہے شیم جب میں نشانہ لگانے لگتا ہوں اللہ جانے کون ہے, اس بچے سے کیا تعلق ہے. خیمے کا پردہ اٹھتا ہے, ایک کالے برقعے والی بی بی آواز دے کے کہتی ہے ظالم اپنا تیر دے, میرا صغیر دے, ظالم اپنا تیر دے, میرا صغیر دے. عزادارو شمر نے کہا حرملا نشانہ لے. حسین کے کلام کو قطع کر تیسرا تیر حرملا نے نکالا, حرملا نے تیر کو کمان میں لگایا. عزادارو حرملا نے نشانہ لیا, وہاں عزادارو حسین کی گود میں اصغر ہے. عزادارو تیر آیا اور وہ تیر چلایا ہے ظالم نے کہ جو جنگوں میں گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. عزادارو سیم ہوا تیر تھا, تیر آگے اصغر کی گردن میں لگا. اصغر کی گردن چھوٹی تھی, تیر بڑا تھا, تیر نے گردن کو پار کیا, حسین کے بازو میں لگا. اصغر کی آواز آئی بابا مجھے معاف کرنا, تیر بڑا تھا, گردن چھوٹی تھی. عزادارو حسین نے اصغر کو اٹھایا, خیموں کی طرف بڑھے, 7 قدم آگے بڑھے, 7 قدم پیچھے بڑھے. عزادارو کس طریقے سے ماں کے سامنے لے کے آئے. عزادارو ماں کے ساتھ مل کے حسین نے اصغر کی قبر کو بنایا, اپنے ہاتھوں سے اصغر کو دفنایا. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. خدا کسی باپ کو وہ وقت نہ دکھائے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی قبر بنائے. عزادارو حسین نے قبر بنائی, حسین مقتل میں گئے, شہادت ہو گئی. 11 محرم سروں کی گنتی شروع ہوئی. ایک ظالم کہتا ہے شیم ہم نے 72 مارے تھے, یہاں 71 سر ہے. وہ جو بچہ جسے حسین گود میں لائے تھے اس کا سر نہیں ملتا. ایک ملون آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہتا ہے شیم میں نے دیکھا تھا حسین اس بچے
عزادارو شیمر نے حکم دیا، شیمر کے حکم پر 300 نیزہ سوار گھڑ سوار اس زمین پر آئے، ایک وقت میں 300 نیزے کربلا کی زمین میں آئے۔ ایک نیزہ ایسا آیا کہ نیزہ جب واپس آیا اکیلا باہر نہیں آیا، نیزے کے ساتھ رباب کا اصغر بھی باہر آیا۔ عزادارو کربلا کا واحد شہید ہے اصغر، جو 3 طریقوں سے شہید ہوا ہے، پہلا تیر سے، دوسرا نیزے سے، تیسرا خنجر سے۔ عزادارو یہ لاشا لے کے شیمر کے قریب پہنچے، آخری جملہ، لاشا لے کے شیمر کے قریب پہنچے، شیمر نے لاشا نیزے سے اتارا اور اس مقام پر آیا جہاں ماں بندے ہاتھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ عزادارو ماں کے سامنے اس نے خنجر نکالا، خنجر چلانا شروع کیا، رباب نے فراج کا منہ کیا، آواز دی، غازی میرا